لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹولیاں آ آ کر بیٹھ رہی تھیں یا اٹھ کر باہر جا رہی تھیں۔ کمال معاف کرنا کہہ کر کسی دوست سے بات کرنے کے لیے ایک دوسری میز کی طرف جا چکا تھا اور بڑے جوش و خروش سے کسی بحث میں مصروف تھا جس میں بار بار ماؤ اور پیپلز چائنا کا نام دہرایا جا رہا تھا۔ گوتم نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس پر نظر ڈالی۔ کمال کتنا پیارا لڑکا ہے، اس نے کہا۔ ہاں، کمن بھیا کے ہونے سے مجھے یہی لگتا ہے کہ بھین یہاں موجود ہیں۔ اگر کمن بھیا اور طلعت نہ آ رہے ہوتے تو اماں مجھے ہرگز اکیلا ولایت نہ بھیجتیں، نرملا نے کہا۔ تم نے مجھے جو باتیں چمپا کے متعلق بتائیں مجھے سن کے بڑا دکھ ہوا، گوتم نے کہا۔ وہ ابھی تک چمپا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ نرملا نے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی۔ چند منٹ قبل اس شخص نے پرپوز کیا تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ ہم سب نے ان کے ساتھ انصاف نہیں برتا، ہم نے ان کو برابر غلط سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ذرا جوش سے دہرایا اور کانٹا اٹھا کر نرملا کو سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے کبھی بھیا صاحب کو اپی سے یعنی کہ چھیننا نہیں چاہا تھا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ اب ہم چمپا بازی پہ مزید بحث نہیں کریں گے، نرملا نے کہا اور مصروف نظر آنے کے لیے بیگ میں کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ تمہارے نزدیک چمپا بازی مکمل ہیں، مگر شاید تم بھولتے ہو کہ ہم چمپا بازی کو اپنے بچپنے سے جانتے ہیں۔ یہ بچپنے سے جاننے کی دھونس اچھی ہے، گوتم نے کہا۔ تمہارے یہاں ہر سمے بچپنے کا راگ کیوں آلاپا جاتا ہے؟ جو لوگ تم کو یا چمپا احمد کو بچپنے سے نہیں جانتے وہ گدھے ہیں؟ اب گوتم پر چاروں طرف سے بڑی تیز روشنی پڑ رہی تھی، جس طرح وہ خود گوتم کے سامنے تیز روشنی کی زد میں تھی۔ لیکن دیکھو کیا ہوا کہ گوتم نے ہاتھ بڑھا کر دفعتاً سوئچ بند کر دیا۔ گوتم انسانی کردار کا بے رحم نقاد، ویدانت کا گرو، چمپا جیسی فراڈ کو مکمل سمجھتا ہے۔ بھگوان تیری لیلا نیاری ہے۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا، نرمل میں تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے چمپا سے کیا مطلب؟ میں بہت پھٹیچر ہوں، تم نے ٹھیک کہا، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نیم البدل؟ نہیں، سوری گوتم۔ نرمل مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب وہ پھر اندھیرے میں چلا گیا۔ وہ بہت قابل رحم تھا، اسکول کے لڑکوں کی مانند۔ کون کہتا ہے مرد سمجھدار ہوتے ہیں؟ ارے ان سے زیادہ مورت کون ہوگا؟ میز پر بیٹھے بیٹھے نرملا کو احساس ہوا وہ بیل کی طرح، درختوں کی طرح، بیرومیٹر کے پارے کی طرح اونچی ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں گیان آ رہا ہے۔ اب مصنوعی روشنیاں بجھا کر وہ بھی اس اندھیرے میں چلی جائے گی جو سب کیفیتوں سے اتم ہے۔ اس میں بیٹھی وہ باہر جھانکا کرے گی۔ اب وہ سلیمانی ٹوپی پہن لے گی جس کی کہانی بچپن میں اسے گل فشاں کے شاگرد پیشے میں قدیر ڈرائیور نے سنائی تھی۔ یہ سلیمانی ٹوپی ہر ایک کو دستیاب تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں شری نیلمبر کہ تم نے میرے بڑے ہونے میں میری مدد کی اور سلیمانی ٹوپی پہننے کا راستہ دکھایا۔ کاش میں تم سے بیاہ کر سکتی، مگر مجھ میں بہت زیادہ گیان آ گیا ہے۔ چمپا احمد کی پرستش کیے جاؤ گوتم جی، شاید تم کو بھی راہ نجات مل جائے۔ اسی رات نرملا کی ایکس رے رپورٹ میں معلوم ہوا کہ اسے پھیپھڑوں کی دق ہے۔ جس سال چمپا کیمبرج پہنچی، طلعت اور نرملا وہاں سے جا چکی تھیں۔ میں ہمیشہ مڈ ایسٹ جانا چاہتی ہوں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سرل اب کے ویکنڈ پہ ضرور مڈ ایسٹ چلیں گے، بیچاری نرملا کو دیکھنے۔ اب وہ اونچے طبقے کی برطانوی لڑکیوں کے لہجے میں گفتگو کرتی۔ کیمبرج کی بد دماغی نے اس کو پوری طرح اوڑھ لیا تھا۔ کچھ طور طریقے اس نے ادیبوں کے گروہ میں رہ کر لندن میں سیکھ لیے تھے۔ اس کے علاوہ رکھ رکھاؤ، سلیقہ، نفاست، بردباری، ایک خاص سطح کا دھیما دھیما مزاح۔ رات کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دفعتاً سوچتی، چمپا احمد کہاں رہ گئی؟ وہ چمپا احمد جو ایک دیو مالا، ایک حکایت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ بسنت کالج بنارس والی لڑکی کہاں گئی؟ یا وہ لڑکی جس کو عامر رضا نے گل فشاں کے سائیڈ روم میں ترکاری بناتے دیکھا تھا؟ عامر رضا کا خیال اب اسے بہت مزے کا خیز لگتا۔
پھر ایک روز کیمبرج میں فلسفی لڑکی روشن سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہ لائبریری کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے ایک پلیا پہ بیٹھی مائیکل سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسرے روز روشن سیاہ فریم کی پڑھنے والی اینک لگائے بڑے غور و خوض میں ڈوب کر سگریٹ پیتی کیمپ کے کنارے بیٹھی نظر آئی۔ چمپا کو وہ بہت اچھی لگی۔ اب چمپا اپنی دانست میں اس سٹیج پر پہنچ چکی تھی جب انسان خود غیر متعلق ہو کر دوسروں کا مطالعہ کرتا ہے اور فراغ دلی سے دوسروں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ روشن نے چمپا کو بڑی شک و شبے کی نظروں سے دیکھا۔ کسی لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ چمپا احمد عامر کی اولڈ فلیم ہے۔ چمپا اگر یہ لفظ سن لیتی تو سوچ کر ہی اسے بڑی وحشت ہوتی۔ وہ بے حد توبہ تلہ کرتی اور کہنے والے کو صلواتیں سناتی، کیونکہ اس قدر جدید بن جانے کے باوجود تھوڑا سا کھرچنے کے بعد وہ وہی خالص یو پی کی باعزت مڈل کلاس لڑکی تھی جس کے تصورات اس قسم کی باتوں کے سلسلے میں بڑے قدامت پسندانہ ہوتے ہیں، اور بہرحال وہ خود کو کسی کا اولڈ فلیم کہلانا پسند نہیں کر سکتی تھی۔ ایک چھٹی کے روز وہ دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ایک دیہاتی چائے خانے کے باغ میں بیٹھی تھی۔ گوتم نیلمبر اور اس کے ساتھی کار سے اتر کر چائے خانے کے اندر چلے گئے۔ گوتم نے چند خط ویٹریس کو پوسٹ کرنے کے لیے دیے۔ وہ لندن سے آ رہے تھے اور مڈسٹ جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ بل تھا اور خوبصورت برنارڈ جو اسکول آف اکنامکس میں استاد تھا، اور شانتا اور طلعت اور نرگیش۔ وہ لوگ بھی کوئی آفاقی مسئلہ حل کرنے میں مصروف تھے۔ کمال نے دریچے سے باہر جھانکا جہاں سے باغ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھلوان پر ندی بہہ رہی تھی۔ بید مجنو اور پرم روز کے پتوں میں سے ایک سفید لانچ نظر آ رہا تھا۔ باہر چمپا باجی اور سرل وغیرہ بیٹھے ہیں، طلعت نے دریچے میں آ کے کہا۔ نرملا کے لیے میں اینگلز ولسن کی کتاب لانا بھول گیا، بل نے کہا۔ شانتا پیالیوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ اس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ لوگ نرملا کو دیکھنے جا رہے تھے۔ اسے اب سینیٹوریم میں تیسرا سال تھا۔ اس کے ایک پھیپھڑے کا آپریشن ہو چکا تھا اور اس کے معالج سر رونلڈ گرے کا خیال تھا کہ ممکن ہے اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ ہفتے کے روز اس کے دوست لندن سے اسے دیکھنے کے لیے آتے۔ گوتم بھی برابر جب اسے فرصت ملتی طلعت اور کمال کے ساتھ اسے دیکھنے کے لیے جاتا اور پابندی سے اسے رسالے اور کتابیں بھیجتا۔ اس کے آپریشن کے موقع پہ ہری شنکر بھی واشنگٹن سے وہاں پہنچ گیا تھا۔ گوتم بڑی لگن سے نرملا کا خیال کرتا۔ اکثر جب کمال ہفتے کے روز مڈسٹ نہ پہنچ سکتا تو گوتم کو تار دے دیتا۔ گوتم سب کام چھوڑ کر وہاں چلا جاتا اور وہ اور نرملا چمپا کا ذکر کبھی نہ کرتے۔ گوتم اب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے ہندوستان کی فارن پالیسی، اس کے اقتصادی مسائل اور ملکی سیاست پہ 2 کتابیں لکھی تھیں جن کی دھوم مچ گئی تھی۔ وہ اب بہت بڑا سیلیبریٹی تھا، کامیاب اور ہر دل عزیز، بے حد متوازن اور سلجھے ہوئے خیالات کا مالک۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ جذباتی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ 1947 میں ہم نے کیا کیا؟ ہم بیمار لوگ تھے، اب ہم اپنے ذہنی عارضوں کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کو اتنی مہلت دے دو کہ ہم تندرست ہو جائیں۔ رائٹرز کلب میں بیٹھے ہوئے اکثر کوئی برطانوی جرنلسٹ اس سے سوال کرتا، گوتم تمہاری کوئی ذاتی زندگی بھی ہے یا نہیں؟ تم تو بالکل کرشنا مینین بنتے جا رہے ہو۔ مجھے خطرہ ہے کہ گوتم لیڈر بن جائے گا، سرل کہتا۔ گوتم لیڈر نہیں بنے گا، بہت بڑا اسٹیٹس مین بنے گا۔ وہ ایک بے حد صاحب نظر انسان ہے، کمال فخر سے کہتا۔ 1947 نے ذہنوں کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ گوتم اور کمال بدلے ہوئے عالمگیر حالات، بین الاقوامی سیاسی جرائم اور ریاکاری اور بے ایمانی اور ضمیر فروشی کے اس عظیم دور جدید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ گوتم کے سیکولر خیالات کی وجہ سے ہندو شوونسٹ اور مہاسبائی کے نظریات کے لوگ اس سے خفا تھے۔ کمال کی قوم پرستی اور صاف گوئی نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ اس کے بیشتر مسلمان دوست اور رشتہ دار پاکستان جا چکے تھے، مگر وہ مصر تھا کہ انگلستان سے واپس ہندوستان ہی جائے گا۔
لندن اور کیمبرج کے پاکستانی طلباء اسے انڈیا ہاؤس کے گوتم نیلمبر کا سٹوئج کہتے۔ یہ بات سن کر اس کے دل پر چھریاں چل جاتی۔ نرملا کی بیماری نے، جو اسے طلب کی طرح عزیز تھی، زندگی کے متعلق کمال کا سارا نظریہ بدل دیا تھا۔ اسے دفعتاً احساس ہوا تھا کہ زندگی اور موت میں بال سے زیادہ باریک حد فصل قائم ہے۔ زندگی ایسی شے نہیں کہ اس سے مذاق کیا جائے۔ انسان بہت عظیم ہے۔ اس کا دل کائنات کی سب سے قابل قدر چیز ہے۔ پھر اسے خیال آتا کہ عیسائی یسوع مسیح کی تصاویر میں ان کے دل کو کیوں اس قدر نمایاں کرتے ہیں؟ دل کی تصویریں کیوں بناتے ہیں جن میں کانٹے چبھے ہوتے ہیں؟ ہاں، دوسروں کا دل دکھانا کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ نرملا کی بیماری نے گوتم کی ساری کائنات میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ نجی جہنم جو انسان کی روح ہے، اس میں کیسی کیسی دنیایں آباد ہیں۔ اور اس بال سے زیادہ باریک پل پر جسے زندگی کہتے ہیں، نرملا کھڑی تھی۔ زندگی سے مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ دل جو بہت عظیم شے ہے، اس سے مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ چمپا باجی باغ میں بیٹھی ہیں، طلعت نے دریچے میں جا کر دہرایا۔ چلو ان سے ملتے چلیں، عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ گوتم نے گھڑی دیکھی۔ نہیں، اب سیدھے میریس چلو، ورنہ ہمیں واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ وہ سب چائے خانے کے لاؤنج سے نکل کر کار میں جا بیٹھے اور میڈیس کی طرف روانہ ہو گئے۔ چمپا نے دیکھا کہ کار زن سے چائے خانے کے پھاٹک سے باہر نکل گئی ہے۔ اینجلو درخت کے نیچے بیٹھا گٹار بجایا کیا۔ روشن، ڈینس، مائیکل، سریکھا اور گلشن میز کے پاس بیٹھے رہے اور کچھ لوگ ٹہلتے ہوئے ندی کی طرف جا چکے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سرل نے پوچھا۔ وہ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک رسالہ چہرے پر رکھے مقابل کی آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ تمہارے دوست لوگ جا رہے تھے کار میں؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ تم خود کو کراؤڈ سے مماثل بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر کراؤڈ کی چاہت بھی بہت ہے، ایک عجیب قسم کی وفاداری، اس لیے کہ تمہارا اور ان کا ماضی مشترکہ رہا ہے۔ تم عجب مجموعہ تضاد ہو، سرل نے رنجیدہ آواز میں کہا۔ میں تم کو دیکھتا ہوں تو بہت اداس ہوتا ہوں۔ اطالویوں کی طرح باتیں مت کرو، چمپا نے کہا۔ یہ بھی تمہارے ساتھ ایک اور مصیبت ہے، ذاتی سطح تک پہنچتے ہی تم زور سے دروازہ بند کر دیتی ہو۔ بزدل، تمہیں اپنی بزدلی اور کمزوریوں کا علم ہے۔ وہ کرسی سے اتر کر درخت کے تنے سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ اکثر جھوٹ بولتی ہو، حاسد ہو، دوسروں کی مسرت کو رشک سے دیکھتی ہو، دوسروں کو مرعوب کرنے کی کوشش میں ہر وقت مصروف رہتی ہو، دوسروں کو خود سے بہتر نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ کہتا رہا۔ مثال کے طور پر، تمہیں روشن پسند نہیں کیونکہ وہ یونیورسٹی میں تم سے زیادہ مشہور اور ہر دل عزیز ہے۔ تم لکھنؤ میں مشہور رہی ہوگی، مگر وہ 1942 تھا، اور تم بھولتی ہو کہ اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں، اور روشن تم سے 10 سال چھوٹی ہے۔ چمپا، وقت کا سب سے بڑا کمینہ پن یہ ہے کہ ہم ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا زمانہ نکل چکا۔ میں اس قدر قابل رحم ہوں؟ نہیں، ہم سب قابل رحم ہیں۔ تم ان ساری باتوں کے باوجود بہت پیاری ہو، تم نیک دل ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور شاید تم میں دوسروں کو معاف کرنے کی اہلیت بھی ہے نا؟ ہاں، شاید۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر چائے خانے کے لاؤنج میں آ گئے۔ میڈسٹ کا عظیم الشان اور پرفضا سینیٹوریم سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے معطر باغوں اور جنگلوں میں گھرا سکون سے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت اور بشاش ماحول میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے، اور مسکراتے ہوئے ہمدرد چہرے، شفاف طویل گیلریاں، حسین ڈرائنگ روم، جھلملاتا ہوا آڈیٹوریم جہاں مشہور تھیٹر کمپنیاں آ کر مریضوں کے لیے تمثیل سٹیج کیا کرتیں۔ اس دل آویز جنت میں لوگ آرام سے ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اپنے خاتمے کا انتظار کرتے، یا کسی دوسری طرح کے خاتمے تک کے وقفے کے لیے پھر باہر کی دنیا میں واپس چلے جاتے۔
इमारत के एक विंग में सिरे पर निर्मला का कमरा था, जिसके 3 तरफ बाग था। ये मेरा कमरा हमारे निशात महल वाले हॉस्टल के किसी कमरे का ऐसा है ना? निर्मला ने तलत से कहा था। ये लोग हर शय माजी से मुंसलिक करती जाती थी। स्विट्जरलैंड नैनीताल था, लेक डिस्ट्रिक्ट देहरादून की तरह थी, लंदन में बम्बई की झलक थी। माजी महफूज था क्योंकि इसमें किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं थी, किसी हादसे का इम्कान नहीं था। निर्मला तकिए के सहारे नीम दराज खुशी से सबको देखती रही। अब मुझे लंदन की ताज़ा खबर सुनाओ। अच्छा। तलक उचक कर दरीचे में बैठ गई। उसने तफसील से बताना शुरू किया। शांता बिल और कमाल के साथ निर्मला के पलंग की दूसरी तरफ बैठी थी। गौतम फूलों के बड़े वास के नज़दीक कोने में बैठा बर्नार्ड से बातें कर रहा था। गौतम जी, निर्मला ने उसे मुखातिब किया, अब हिंदी समाचार हो जाएं। वो उठकर उसके सामने दरीचे में जा बैठा। मजलिस मेले की तैयारियां हो रही हैं? निर्मला ने तलत से बड़े इश्तियाक से पूछा। बड़े जोरों से, तलत ने कहा। फिर एक लम्हे के लिए वो सब खामोश हो गए। हर साल निर्मला मजलिस के सालाना मेले की तैयारियों में पेश पेश रहा करती थी। मेले में उसकी गैर मौजूदगी का ये तीसरा साल था। बस सिर्फ इस अगस्त में तुम हमारे साथ नहीं हो, कमाल ने कहा। अगले साल तुम फिर इंशाल्लाह मेले की लीडरी कर रही होगी। इंशाल्लाह, निर्मला ने मुस्कुरा के कहा। बाहर देवदार के जंगल पे शफक की रोशनी छा गई। इमारत के मुख्तलिफ कमरों से मौसीकी की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। अब चलें, गौतम ने कहा। लंदन पहुंचते पहुंचते वापस बहुत देर हो जाएगी। तुम सब जा रहे हो? निर्मला ने यकलख्त दहशतज़दा होकर पूछा। मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो निर्मल, कमाल ने उसके पलंग पे झुक के कहा। हम सब हर समय तुम्हारे साथ हैं। मुझे मालूम है, उसने आंखें बंद कर लीं। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज निर्मला, तलत ने उसे कहा। निर्मल, शायद मैं अगले हफ्ते ना आ सकूं। पंडित जी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली से आ रहे हैं। बड़ी सख्त मसरूफियत रहेगी, गौतम ने नरमी से कहा। हाँ गौतम, तुम मेरे कारण अपने काम में हर्ज न किया करो, निर्मला ने रसान से जवाब दिया। वो सब गैलरियां अबूर करके बाहर आ गए, जहां पर रोशन दरीचे में से निर्मला उनको देवदारों के अंधेरों में ओझल होता देखती रही। बारिश खत्म होने पर चंपा और सिरल देहाती चाय खाने से बाहर निकले। लॉन्च में बैठकर वो सब वापस कैम्ब्रिज पहुंच गए। रास्ते में नदी हरे भरे कुंजों में से गुजरी, जहां हरी शाखों ने पानी पर छत सी बना रखी थी। ये टर्म का आखिरी दिन था। कल से छुट्टियां शुरू थीं। किनारे पर पहुंचकर लकड़ी के बोट हाउस के नीचे आकर वो बैठ गए। सिरिल के सुनहरे बाल हवा में उड़ रहे थे। चंपा, मुझे कुछ अपने पस मंजर के मुतालिक बताओ। क्या तुम भी मेरे मुतालिक नॉवल लिखोगे? चंपा ने पूछा। नहीं, और कौन लिखने वाला था? बिल विलियम क्रेग। नहीं, मैं नॉवल नहीं लिखना चाहता। क्या मैं तुमको बहुत अजीब मालूम होती हूँ? तुम अजूबा रोजगार नहीं हो। तुम्हारी तरह की बेशुमार लड़कियां मौजूद हैं, ज़हीन, हसास और दिलकश। चुनाचे इन 3 अल्फाज से मेरी वजाहत हो जाती है, चंपा ने दिल में कहा। उसने आंखें बंद करके अपना पस मंजर याद किया। बनारस का मोहल्ला, घर, आंगन में खरी चारपाइयां पड़ी हैं। बाबा पेचवान पी रहे हैं और मुकदमों की मिसलें देखते जाते हैं। सिरिल को ये मंजर दिखाना उसे अच्छा न लगा। वो उसे फलांग कर आगे बढ़ गई। लखनऊ, आईटी कॉलेज, कैलाश, गुलफिशां। लेकिन गुलफिशां उसका घर न था। हो सकता था। ये देखो कौन आ रहा है तुम्हारे पसमंजर से निकलकर, सिरिल ने कहा। चंपा ने नजरें उठाकर देखा। किनारे पर दूर दूर तक बिखरे हुए तातील मनाने वालों के मजमे से निकलकर कमाल बोट हाउस की तरफ बढ़ रहा था। घास पे उसका साया आगे आगे चलता रहा। हेलो चंपा बाजी। हेलो सिरिल, उसने करीब आके कहा। हेलो। कल सुबह हमने आपको एक रोड हाउस में देखा था। हाँ, मगर हम लोग जरा जल्दी में थे।
ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ وہ بھی ایک الٹی ہوئی ڈونگی پہ بیٹھ گیا۔ میں سرل کو لکھنؤ کے متعلق بتا رہی تھی، چمپا نے کہا۔ واقعی؟ کمال نے اخلاقاً دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ کمال نے تعصب سے سوچا۔ چمپا نے کمال کے لہجے کے رنج کا اندازہ لگا لیا۔ تم مجھے کبھی نہیں سمجھ سکو گے کمال، اس نے کہا۔ تم نے مجھ پر ہمیشہ چیزوں کی پرستش کا الزام لگایا ہے، لیکن گرمیوں کی دوپہروں میں بھوسے کے ڈھیر کی مہک اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اور خاموش سڑکوں پر اس سمے گزرتی ہوئی بیل گاڑی، مجھ میں شاید زیادہ عقل نہیں، لیکن میں ان سب چیزوں کو محسوس کرنا اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں بہت زیادہ عقل مند ہوتی تو تمہارا فلسفہ پڑھتی اور مطمئن ہو جاتی۔ سرل، کاش تم نے بارش کے بعد چاند باغ کے کنجوں پہ جو رنگ بکھر جاتے ہیں وہ دیکھے ہوتے، یا رام نگر کی وہ گرد آلود سڑک جس میں گرمیوں کی بھری دوپہر کے سناٹے میں ایک چھوٹا سا اداس ہندو بچہ لمبی سی چوٹی رکھائے ایک منڈیر پر تنہا بیٹھا سوائیوں کا پہاڑا یاد کر رہا تھا۔ نہیں سرل، میں تم کو اپنا پس منظر نہیں بتا سکتی، بہت مشکل ہے اور تم سمجھ نہیں سکو گے۔ میں تم کو بتاؤں گا، کمال نے آگے جھک کر کہنا شروع کیا۔ وہ مان اس دنیا میں داخل ہو گیا جو یہاں سے بہت دور تھی، جس پر وہ عاشق تھا۔ ان مناظر کی روح کو کمال سے بہتر اور کون جان سکتا تھا؟ وہ اس کا پیارا ہندوستان تھا۔ چمپا باجی، وہ نوٹنکی تم کو یاد ہے؟ ہم تم کو کرسمس کے زمانے میں اپنے گاؤں لے گئے تھے اور رات بھر کمبلوں میں لپٹ کر ہم نے لیلا مجنوں ملاحظہ کیا تھا، اور میرے گاؤں کے اداکار ہم کو خوش کرنے کے لیے اپنا سارا آرٹ صرف کیے ڈال رہے تھے۔ ہاں، چمپا نے کہا، ہمارے گاؤں کی نوٹنکی میں نل دمینتی اور اندر سوابی بہت فرسٹ کلاس ہوتا تھا۔ کمال کی ملول آواز سنائی دی۔ اور تم کو جوتیکا رائے یاد ہے؟ یاد ہے کمال، چمپا نے آہستہ سے کہا۔ اور بسنتی کا وہ گیت جوگن کھوجن نکلی ہے؟ ہاں، اور جاڑوں کی دھوپ میں بیٹھ کر ہری شنکر گاتا، اگر دینی تھی ہم کو جہور و جنت تو یہاں دیتے، اور پیا ملن کو جاوت تھی میں سچ دھج سیس پندھائے، لوگ کہت میں بانوری سب جگ ہنسی اڑائے۔ تم کو کیا پتا، اس نے غصے سے سرل کو مخاطب کیا، کہ پنکج ملک کون ہے؟ پہاڑی سانیال اور آرزو لکھنوی اور نارائن راؤ دیاس اور کانن دیوی، ان لوگوں کا ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ چمپا نے اس کی خفگی کا کیوں لے کر کہنا شروع کیا۔ تم جو مجھ سے میرا پس منظر دریافت کرتے ہو، لکھنؤ اور علی گڑھ کے مشاعرے کیا ہوتے ہیں، اور جگر صاحب کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، تم کیا جانو؟ اور فراق صاحب کی اور آنند نارائن ملا کی، کمال نے کہا۔ اور یاد ہے کمال، چمپا واپس نہ آنے پر مصر رہی، ہم سنگھاڑے والی کوٹھی کے لون میں بیٹھ کر 15 پرانے ریکارڈ بجایا کرتے تھے، کملا جھریا اور جان کی بائی اور ہری متی۔ ہاں، کمال نے کہا۔ اور محمد حسین ساکن نگینہ کا ریکارڈ دھوئیں کی گاڑی اڑائے لیا جا۔ ہاں، چمپا خوش ہوئی کہ کمال کو واپس لے جانے میں کامیاب رہی، مگر اب کمال حال میں آ کر ماضی سے پیچھا چھڑا کر نکل بھاگنا چاہتا تھا، لیکن چمپا اس کے سامنے وقت کے ضمیر کی طرح بیٹھی تھی۔ دفعتاً کمال کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ وقت کی آندھی میں پتے کی طرح ادھر ادھر ڈول رہی ہے، اڑی جا رہی ہے، اور وہ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمال، سرل نے سحر زدہ آواز میں اس سے کہا، مجھے کچھ اور بتاؤ۔ اور کیا بتاؤں؟ اس نے رنج کے ساتھ جواب دیا اور بوٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور ندی کو دیکھتا رہا۔ ندی گومتی میں تبدیل ہو گئی۔ ان کرداروں کے علاوہ اور لوگ بھی تھے، حقیقی اصل انسان، قدیر کمرن، چمپا نے کہا۔ کمال نے خاموشی سے اجازت چاہی کہ ان کا ذکر کرے، وہ اسے بے حد مقدس ہستیاں معلوم ہوئیں۔ ہاں، قدیر اور کمرن اور رام اتار اور رم دیا اور ہمارے گاؤں کے کاشتکار اور ہمارے ایکے والے اور پنواڑی
اور ہمارے زردوست جو چکن کاٹتے کاٹتے نابینا ہو جاتے تھے، اور ہمارے باغوں کے کنجڑے اور پالکیوں کے کوہار، یہ سب ہمارا پس منظر ہے جسے تم کبھی نہ جانو گے۔ اس نے بات ختم کی۔ چمپا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے جھنجھلا کے چمپا کو دیکھا۔ اس نے بآواز بلند کہا، اور مجھے اپنے موزے بھی رفو کروانے ہیں۔ اس نے اپنے پیروں پر نظر ڈال کر اسی رو میں کہا، کل یوتھ فیسٹیول کے لیے جرمنی جا رہا ہوں۔ راتوں رات لندن پہنچ جاؤں تو طلت میرا سارا سامان سفر ٹھیک کر دے گی۔ اس لیے چمپا باجی اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ سرل۔ چلو ہم تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں، سرل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کمال اسٹیشن چلا گیا۔ چمپا نے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں آ کر دریچہ کھولا۔ نیچے سنسان سڑک لیمپ کی نیلگوں روشنی میں خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ سینٹ جان کے گھڑیال نے 11 بجائے۔ شیو پرساد بھٹناگر، رنجور بارہ بنکوئی ان لوگوں میں سے تھے جو لندن میں برسوں برس سے خود اختیاری جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ رنجور صاحب دوسری جنگ عظیم سے پہلے بارہ بنکی سے آکسفورڈ آئے تھے۔ تعلیم نہ ختم کر پائے تھے کہ جنگ چھڑ گئی اور یہ یہیں رہ پڑے۔ ایک عدد لیٹوین یا لیتھونین لڑکی سے شادی کر لی۔ سخت موڈی اور کاہل آدمی تھے۔ بیوی بڑی نیک بخت ثابت ہوئی۔ وہ اب بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی، جس میں ہندوستانی یا پاکستانی کو کہیں بھی ٹھکانہ نہ ملتا تو وہ وہیں آ رہتا۔ رنجور صاحب بہت ہی شریف آدمی تھے، سب کی بہت خاطریں کرتے۔ اکثر مہمان ان کا بل ادا کیے بغیر ہی بھاگ جاتے، مگر رنجور صاحب ان کی شکایت نہ کرتے۔ اتر پردیش سے اگر کوئی چوہا بھی آ نکلتا تو اس کے لیے بچ بچ جاتے۔ ہمراز فیض آبادی ان کے مکان کی اوپر کی منزل میں ان کے کرایہ دار تھے۔ رنجور بارہ بنکوئی ہندو تھے اور ہندوستانی۔ ہمراز فیض آبادی مسلمان تھے اور بڑے کٹر پاکستانی تھے۔ دونوں شاعر ایک دوسرے سے مستقل جھگ کرتے۔ رنجور صاحب کی ان محفلوں میں ان کے بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے اتر پردیش والے ہندو مسلمان، ہندوستانی اور پاکستانی بیٹھ کر اپنے وطن کی بزرگی بیان کرتے، اس عظیم کلچر پر روشنی ڈالتے اور شعر پڑھتے۔ ایک روز کمال اس محفل میں گیا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ کس قدر غیر منطقی ہیں آپ، اس نے ہمراز بھائی سے کہا۔ آپ کا وطن پاکستان ہے، آپ کو اب یو پی سے مطلب؟ اجی وہ تو ٹھیک ہے مگر… ٹھیک کیا ہے؟ کمال نے ان کی بات کاٹی۔ اسی لیے تو پاکستان میں یو پی والوں کی وفاداری پر شبہ کیا جاتا ہے۔ دل اٹکا ہوا ہے فیض آباد میں اور ملازمت کرتے ہیں کوئٹے میں، اور پاسپورٹ بنوا کر اما بیگم سے ملنے فیض آباد جاتے ہیں تو وہاں خفیہ پولیس پیچھے لگ جاتی ہے۔ ادھر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہاجر لوگ سارے کے سارے ملک سے فائدہ اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں، ورنہ ان کا اصل وطن تو بھارت ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ بھائی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ کس قدر دیوانی قوم ہے مسلمانوں کی، حد ہے واللہ۔ میاں صاحبزادے زیادہ بڑھ بڑھ کے باتیں نہ بناؤ، ہمراز بھائی نے جواب دیا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تم ہندوستانی مسلمان ہو، یاد رکھو جب وہاں ملازمت نہیں ملے گی اور بھوکے مرنے لگو گے تو دھکے کھا کر پاکستان ہی کا رخ کرو گے۔ غالباً ہمراز بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے لرز کر ان کی صورت دیکھی۔ طلعت اور کمال وغیرہ کی سرگرمیوں کو رنجور صاحب بہت سراہتے تھے۔ اقبال ایوننگ میں جا کر انہوں نے اقبال کے فلسفے پر تقریر کی۔ لندن مجلس کو ہمیشہ مختلف قسم کے عطیے اپنی بساط سے بڑھ کر دیتے رہے، حالانکہ رنجور صاحب کی مالی حالت اتنی خستہ تھی کہ اپنے مکان کی مرمت تک نہیں کروا سکتے تھے۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی کہ شیو پرساد بھٹناگر رنجور بارہ بنکوئی کے بورڈنگ ہاؤس میں ایک نوجوان پارسی طالب علم آن کر ٹکا۔ لڑکیاں جرمنی سے لوٹ کر آ چکی تھیں اور اب قاضی نظر الاسلام کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع ہو رہی تھی۔ ہارلے اسٹریٹ کے ڈاکٹروں کی فیسیں بہت زیادہ تھیں، شاید ان کو ویانا بھی لے جایا جائے۔ لڑکے اور لڑکیوں نے طے کر لیا تھا کہ ان کا علاج پوری طرح سے کرا کے رہیں گے۔ ان کا گھر بنگالی طلباء کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا تھا۔ ٹیگور کے لیے ہمارے دلوں میں بے پناہ عزت ہے۔
اور نظرل کے لیے بے پناہ محبت۔ اجیت نے ٹائمز کے نمائندے کو بتایا۔ ایک روز طے ہوا کہ چند ہندوستانی فلم آرٹسٹوں سے جو لندن آئے ہوئے ہیں پیسہ وصولا جائے۔ اتوار کے روز چندہ جمع کرنے کے ٹرپ پہ نکل کر لڑکے اور لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔ طلعت اور فیروز نائٹس برج کے ایک بہت بڑھیا فلیٹ میں پہنچی جہاں پری چہرہ نسیم بانو کی والدہ ہارمونیم لیے بیٹھی تھی اور جنہوں نے سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی کہا کہ تم لوگوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کب تک پڑھتی رہو گی؟ اب شادی کر ڈالو۔ اور نسیم بانو نے پکوڑے تل کے کھلائے مگر چندے کے نام کا ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ دونوں غصے میں بڑبڑاتی نیچے اتری۔ اب کون سے فلم سٹار کے پاس جائیں؟ سڑک پہ کھڑے ہو کر انہوں نے سوچا۔ بلبل چودھری بھی پہنچ چکے تھے اور نظر الاسلام کے پروگرام میں تعاون کر رہے تھے۔ ان کا ٹور بری طرح فیل ہوا تھا۔ پھر وہ بیمار پڑے۔ ان کو بے حد خراب پریس ملا۔ کئی مہینے ڈرامے اور میلے کی تیاری میں گزر چکے تھے۔ نظر الاسلام کے لیے اب تک اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہو سکا تھا کہ ان کا باقاعدہ علاج شروع کروایا جاتا۔ اب ان لوگوں کے ذہنوں میں صرف ایک خیال تھا، ہم نظر الاسلام دادا کو اس بے کسی کے عالم میں مرنے نہیں دیں گے۔